بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر کہ اللہ رب العزت ہی توفیق دے رہا ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ انسان نیکی بھی اپنے بس سے نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، اس طرح گناہ سے بھی نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ تو یہ اللہ ہی کی توفیق ہے، اللہ رب العزت یہاں پہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہمیں جمع کر رہا ہے۔ گزشتہ 2 کلاسوں میں آج الحمدللہ ہماری تیسری کلاس ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک اعلان کر دوں کہ ہمارے وہ ساتھی کہ جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ کتاب لے سکتے ہیں، کتاب میں موجود ہیں، کتابیں آ چکی ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ اب تک قرآن مجید کے اندر استعمال ہونے والے، ابھی تک ہم نے 7 سبق پڑھ لیے ہیں، آج انشاءاللہ 8ویں سبق سے ہم شروع کریں گے۔ تو ابھی تک ہم نے یہ بات پڑھی کہ قرآن مجید کے اندر بہت سے ایسے الفاظ ہیں، کم و بیش تقریباً 450 سے 500 الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور ان کو جب ہم قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں تو وہی الفاظ ہیں، بس تلفظ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کے معنی مفہوم تک عام طور پہ نہیں پہنچتے۔ تو الحمدللہ ہم نے کافی الفاظ پڑھے تھے، آج اسی سے آگے چلیں گے۔ اس سے پہلے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ بورڈ پر یہ کیا لکھا ہوا ہے، سب پڑھیے ذرا، کیا لکھا ہوا ہے؟ ال۔ سب سے بنیادی بات ہم لوگوں نے یہ پڑھی تھی کہ اردو اور عربی یعنی قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن فرق صرف کس کا ہے؟ ال کا۔ یعنی کتاب، اردو میں بھی کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قلم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کرسی وغیرہ اردو میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن اسی لفظ کے ساتھ کیا لگ جائے؟ جب ال لگ جائے تو یہ کس کے کون سا زبان کا ہو جاتا ہے؟ عربی کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اگلے سبق کے اندر یہ بات بھی پڑھی تھی، یہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، یہ گول تھا، کون سا تھا؟ گول تھا۔ یہ گول تھا کس بات کی علامت ہے؟ کسی بھی ہاں زبردست، کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر گول تھا ہو تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ مؤنث۔ یہ 2 باتیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی، آج انشاءاللہ اسی سے آگے چلتے ہیں بہت آسان سے۔ جی آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں، پہلے لفظ پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ سب مل کے پڑھیں، کیا ہے؟ الغضب، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا غضب، غصہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ البشر۔ البشر کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ انسان، بشر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا لفظ پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر پڑھیے اس لفظ کو، الغرور۔ اس کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ دھوکا۔ اردو میں غرور کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر غرور کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ دھوکے، متاع الغرور، صحیح ہے، دھوکے کا سامان۔ اگلا چوتھا لفظ پڑھیے، کیا ہے؟ الواحد۔ واحد کا مطلب واحد، جی۔ اس کے بعد 5واں لفظ پڑھیے، کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ القرض۔ ال ہٹا دے تو وہی لفظ ہے جو اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم، جی۔ چھٹا لفظ پڑھیے، کیا ہے؟ المثال۔ اردو میں کیا کہتے ہیں ہم؟ مثال، ٹھیک ہے۔ 7واں لفظ پڑھیے، کیا ہے؟ ہاں وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ البصیرہ، ٹھیک ہے۔ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بصیرت، حکمت، بصیرت، جی۔ 8 نمبر پڑھیے، کیا لفظ ہے؟ پھر پڑھیے۔ اچھا یہ الصبر پڑھیں گے یا الصبر پڑھیں گے؟ آج بتائیے۔ ہاں کیا؟ اچھا وہ جملہ یاد ہے، ہم لوگوں نے گزشتہ کلاس میں ایک جملہ پڑھا تھا، کیا جملہ کیا تھا وہ؟ ارے واہ واہ، زبردست۔ حق کا خوف عجب غم ہے۔ اس جملے سے ہم لوگوں نے پہچان لیا تھا کہ جہاں پر یہ 14 حروف آئیں گے، لیٹرز آئیں گے، تو اس ال وہاں پہ لام پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ پڑھا جائے گا۔ وہاں پہ کیا پڑھا جائے گا؟ لام کی آواز آئے گی۔ اور اگر ان کے علاوہ ہو تو وہاں پہ ال کی آواز نہیں آئے گی۔ چنانچہ یہ لفظ 8ویں لفظ کو دوبارہ پڑھیے، 8ویں لفظ کو دوبارہ پڑھیے، کیا ہے؟ الصبر۔ یہاں پہ ہم الصبر نہیں کہیں گے، ماشاءاللہ، جی۔ 9 نمبر پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ التفسیر۔ التفسیر، تفسیر، وضاحت، بالکل صحیح۔ آگے 10 نمبر پڑھیے، کیا ہے؟ الفجر۔ واضح ہے،
جی اس کے بعد 11 نمبر کیا ہے؟ المحراب. المحراب اردو میں استعمال ہوتا ہے محراب کا لفظ. جی اس کے بعد 12 نمبر پڑھیے کیا ہے؟ الغار. وہی جو غار جو ہوتا ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں. جی 13 نمبر پڑھیے کیا ہے؟ جہنم. اچھا جہنم یہ کون سے رنگ سے لکھا ہوا ہے اور باقی کون سے رنگ سے تھے؟ وائٹ نا. کچھ نہ کچھ فرق ہے, ابھی انشاءاللہ ہم اس فرق کو بھی پڑھیں گے. جی 14 نمبر پڑھیے کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ پھر پڑھیے الافق. افق کا مطلب افق آسمان کے کنارے جن کو کہتے ہیں, ہوتے تو نہیں ہے لیکن جو نظر آنے والے کنارے اس کو افق کہا جاتا ہے. جی 15 نمبر پڑھیے کیا ہے؟ القوہ. قوت. ماشاءاللہ. اچھا یہاں پہ بتائیے 15 الفاظ میں سے پہلی لائن میں مذکر مؤنث ہے کوئی لفظ؟ پہلی لائن میں مؤنث ہے کوئی لفظ؟ نہیں ہے ماشاءاللہ. دوسری لائن میں بتائیے کوئی مؤنث ہے؟ نہیں ہے. تیسری لائن میں جی کون سا؟ البصیرہ. ماشاءاللہ. چوتھی لائن میں کوئی نہیں ہے. پانچویں لائن میں بھی کون سا لفظ ہے؟ القوہ. القوہ. ابھی ہم انشاءاللہ یہ جو ہے نا 13 نمبر اس کے بارے میں پڑھیں گے وضاحت آخر میں. جی 16 نمبر پڑھیے کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ پھر پڑھیے. سیٹی کی آواز آئے گی اس میں؟ سیٹی کی آواز آئے. الثواب کس طرح پڑھا جائے گا یہ؟ الثواب. زبان کی نوک کو کہاں لگائیں گے ہم؟ سامنے دانتوں کی نوک پر. پھر پڑھیے اب. ہاں اب سیٹی کی آواز نہیں آ رہی کلاس میں. کس طرح؟ الثواب. الثواب کا مطلب ثواب, بدلہ. جی 17 نمبر بتائیے. الطریقہ. طریقہ. طریقہ راستہ. جی یہاں پہ آگے پڑھنے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں, ہمارے ماشاءاللہ اور بھی ساتھی آ گئے. وہی اعلان جو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جن ساتھیوں کے پاس کتاب نہیں ہے تو وہ کتاب یہاں پہ لے لیں, موجود ہے کتابیں. جی چلیے 18 نمبر پڑھیے. 18 نمبر کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر پڑھیے. را ہے نا, را کے اوپر بھی کیا ہے؟ زبر ہے نا. اب زبر کے ساتھ پڑھیں الحرج. کس طرح پڑھیں گے؟ الحرج. اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ حرج. کوئی حرج نہیں ہے نا, وہی یہ لفظ. جی 19 نمبر پڑھیے کیا ہے؟ الکاذب. کاذب کا مطلب جھوٹا. جی اس کے بعد 20 نمبر پڑھیے کیا ہے؟ المخلص. واضح ہے. جی 21 نمبر پڑھیے کیا ہے؟ پھر پڑھیے الجہالہ. اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جہالت, نادانی, ناواقفیت. جی 22 نمبر پڑھیے کیا ہے؟ البیان. بیان وضاحت, واضح ہونا, اس کو کہتے ہیں. جی 23 نمبر پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ الفسق. فسق کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ گناہ, بدکاری وغیرہ. جی 24 نمبر پڑھیے کیا ہے؟ النار. النار کا مطلب, نار کا مطلب آگ. صحیح ہے. اور 25 نمبر پڑھیے کیا ہے؟ الکرسی. واضح ہے. اس کے بعد 26 نمبر پڑھیے لفظ کیا ہے؟ القول. گزشتہ کلاس کے اندر بھی یہ لفظ, آیت کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا, یعجبک قولہ, ہے نا, وہاں پہ آیا تھا. چلیے 27 نمبر بتائیے کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ السلام. واضح ہے, سلامتی. 28 نمبر پڑھیے کیا ہے؟ القیام. قیام یا کھڑا ہونا. اس کا 29 پڑھیے کیا ہے؟ کیا ہے لفظ؟ النصف. کیا ہے؟ النصف, آدھا. جی اس کی ضد کیا لکھی ہوئی ہے 30 نمبر پہ؟ الکامل یعنی مکمل. جی پورا. 31 نمبر پڑھیے کیا ہے؟ الشمس. سورج. اس کے بعد 32 نمبر کیا ہے؟ المظلوم. واضح ہے. 33 نمبر پڑھیے الوقت. صحیح ہے. 34 نمبر کیا ہے؟ التصدیق. واضح. اور 35 نمبر کیا ہے؟ الشدید. جی آخری لفظ پڑھیے کیا ہے؟ الالہ. الالہ یعنی الہ, معبود. جی یہاں پہ 36 الفاظ ہم لوگوں نے پڑھے ہیں. ان 36 الفاظ میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے ابھی تک جو ہم لوگوں نے پڑھا جو ہم اردو میں استعمال نہ کرتے ہیں. کسی نہ کسی موقع پہ استعمال ہوتا ہے اور انتہائی آسان الفاظ ہیں, اور یہی الفاظ قرآن مجید کے اندر کتنی ہی جگہ استعمال ہو رہے ہیں. بس اب ہمیں وہاں پہ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اچھا اس کے اندر دیکھیں یہ والے جو دوسرا 16 سے 36 نمبر تک تھا, ان میں ہم پہلی لائن بتائیے کون سا لفظ مؤنث ہے؟ زبردست. الطریقہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. نمبر دوسری لائن بتائیے کوئی لفظ
الجہالہ، ماشاء اللہ. جی 3 نمبر بتائیے، 3 نمبر آیت لائن میں کوئی نہیں ہے. 4 نمبر میں کوئی نہیں ہے. 5 نمبر کوئی نہیں ہے. اور 6 نمبر اچھا التصدیق، یہ مؤنث کیونکہ آخر میں گلتا نہیں ہے. ماشاء اللہ. اب ہم یہاں پہ ایک بات اور پڑھیں گے. دیکھیے یہ دوسرا جو اسٹار بنا ہوا ہے اس کو پڑھیں. کیا لفظ لکھا دوسرے اسٹار میں؟ جہنم. دوسرا اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ چوتھا لفظ کیا ہے؟ اور 5واں لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا کیا جہنم. ارض کا مطلب کیا تھا؟ ارض کا مطلب کیا تھا؟ زمین. ماشاء اللہ. سما کا مطلب کیا تھا؟ آسمان. نار آگ اور آخری شمس. یہ وہ الفاظ ہیں کہ ان کے آخر میں ادھر دیکھیے یہ گولتا ہے ان 5 لفظ کے آخر میں. گولتا ہے؟ گولتا ہے؟ نہیں ہے. زبردست. اصولاً تو یہ مؤنث نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ الفاظ ہیں جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں عربی میں. ایکسیپشن ان کے یہاں پہ اسی وجہ سے اگر ہم سلائڈ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس سلائڈ میں جہنم کس رنگ سے ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح نار اور یہ وغیرہ الفاظ بھی ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے قرآن مجید کی مشق کی طرف. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخرج على قومه من المحراب. جی کون کون سے لفظ جو آسانی سے سمجھ میں آ گئے ہیں؟ پہلے لفظ کون سا ہے؟ قوم. ماشاء اللہ. دوسرا لفظ کون سا ہے؟ المحراب. ماشاء اللہ. اگلی آیت پڑھ رہا ہوں میں. من البشر احدا. کون کون سے لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ بشر سمجھ میں آ رہا ہے اور احد. ماشاء اللہ. 3 نمبر وعليهم غضب ولهم عذاب شدید. اس کے اندر کافی سارے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں. پہلے لفظ کون سا سمجھ میں آیا؟ غضب. ماشاء اللہ. دوسرا لفظ کون سا سمجھ میں آیا؟ عذاب. تیسرا شدید. تو لفظ کے درجے میں الحمدللہ ہمیں کافی الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں. پہلے سے سمجھ میں آتے تھے، بس یہ اس کو ہم نے اپنی معلومات کو یکجا کیا ہے. یہاں پہ جو ہماری سابقہ معلومات ہے اس کو یکجا کر رہے ہیں. جی اس کے بعد 4 نمبر ذالکم فسق. کون سا لفظ ہے؟ فسق. ہاں 5 نمبر ما لا يرضى من القول. کون سا لفظ سمجھ میں آیا؟ القول. زبردست. 6 نمبر استقاموا على الطریقہ. اچھا زبردست. استقامو کے اندر آپ لوگوں نے استقامت نکالی ہے نا؟ بالکل صحیح ہے، لیکن مکمل مفہوم انشاءاللہ آئے گا. ابھی یہاں پہ استقامت. ہاں کون سا لفظ آسانی سے پورا سمجھ میں آ رہا ہے مکمل؟ الطریقہ. ماشاءاللہ. 7 نمبر ان القوة للہ جمیعا. کون کون سے لفظ؟ القوہ اور لفظ اللہ اور ایک اور لفظ جمیع. جمیع اردو میں استعمال ہوتا ہے نا جمعیت. جی اس کے بعد 8 نمبر فجزاؤہ جہنم. کون کون سا لفظ سمجھ میں آیا؟ جہنم سمجھ میں آ گیا. اور اگر تھوڑے سے جزاؤہ کو تھوڑا توڑ دیں تو کیا لفظ رہ جاتا ہے؟ جزا. جزا بھی سمجھ میں آیا. ماشاء اللہ. اچھا یہاں پہ شاید وہ ہوگا کہ جزا ہم اردو میں مثبت معنی میں استعمال کرتے ہیں نا. جزا سزا. ہم جزا کہتے ہیں اچھے بدلے کو اور سزا کہتے ہیں برے بدلے کو. تو لفظ جزا جو ہے نا قرآن مجید میں مطلق بدلے کے معنی میں آتا ہے. کس کے معنی میں؟ بدلہ. چاہے وہ بدلہ ہاں مثبت ہو یا بدلہ، جیسا کہ یہاں پہ اس آیت کے اندر پتہ چل رہا ہے. بس اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم. جی 9 نمبر آیت 3 مرات من قبل صلاة الفجر. کون کون سا لفظ سمجھ میں آیا؟ پہلا لفظ کون سا؟ ثلاث. ماشاء اللہ. ثلاث سمجھ میں آ رہا ہے. ثلاث کا مطلب 3. بہت اعلیٰ. اس کے بعد اگلے لفظ کون سا سمجھ میں آ گیا؟ قبل. بہت اعلیٰ. اس کے بعد صلاۃ الفجر. قبل صلاۃ الفجر یہ پورا ایک قطعہ ہے. یہ قطعہ سمجھ میں آ گیا؟ قبل صلاۃ الفجر کا مطلب کیا ہوگا؟ فجر نماز سے. ماشاء اللہ. جی 10 نمبر اذ ہما فی الغار. کون سا لفظ میں آیا؟ غار. ماشاء اللہ. 11 نمبر جئناک بالحق واحسن تفسیرا. کون سا لفظ سمجھ میں آیا؟ الحق. اور دوسرا لفظ کون سا سمجھ میں آیا؟ احسن. اچھا احسن اچھا عمدہ بہت اعلیٰ. اور ایک اور لفظ بھی ہے
تفسیر. ماشاءاللہ. 12 نمبر لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ. کون سا لفظ میں آیا آسانی سے؟ حرج. الحمدللہ. یہ الفاظ تھے. اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں آج ہمارا 9 نمبر سبق جو ہے یہ کس بارے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے چند مشہور صفاتی نام جو قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. ان میں سے اکثر کے ہمیں پتہ ہیں مطلب ہمیں پتہ ہیں اور اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی صفت کے طور پر. کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا مطلب کسی کو نہیں پتہ ہوتا. اب انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں. پہلا لفظ بتائیے کیا لکھا ہوا ہے؟ الخالق. واضح ہے. دوسرا بتائیے کیا ہے؟ المالک. تیسرا لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ القادر. چوتھا لفظ کیا ہے؟ العالم. پانچواں لفظ پڑھیے کیا ہے؟ الہادی. ہدایت دینے والا. جی. چھٹا کیا ہے؟ الغالب. اس کے بعد 7 نمبر الواسع وسعت والا. جی. اس کے بعد 8 نمبر القاہر. قاہر کا مطلب بھی کیا ہے؟ غالب. جی. 9 نمبر بتائیے. دوبارہ پڑھیے. کیا مطلب ہے شاکر؟ قدردان. جی. اس کے بعد 10 نمبر پڑھیے. الغافر. غافر کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت کرنے والا. غافر مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا. 11 نمبر پڑھیے. القریب. واضح ہے. جی. 12 نمبر کیا ہے؟ الحفیظ. حفاظت کرنے والا. اس کے بعد 13 نمبر پڑھیے. الرحیم. رحم کرنے والا. جی. 14 نمبر کیا ہے؟ العلیم. اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ خوب جاننے والا. یہ العالم کا مطلب بھی کیا تھا؟ جاننے والا. علیم اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ خوب جاننے والا. اس کے اندر تھوڑی وہ ہے مبالغہ ہے اور عالم کے اندر نسبتاً کم مبالغہ. علیم کے اندر وہ ہے کہ جس کے اندر وہ ہوتا ہے امتداد. امتداد کا مطلب ایک ہوتا ہے نا صرف سامع. سامع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا. ایک ہوتا ہے سمیع. سمیع وہ ہوتا ہے جس کی یہ صفت ہمیشگی والی صفت ہے. اس طرح عالم کا مطلب ہے صرف جاننے والا. علیم یعنی وہ ذات کے جس کے اندر علم والی صفت کیا ہے؟ ہمیشگی کے ساتھ ہے. چلیے آخری لفظ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ الرحمن. واضح ہے. رحم کرنے والا. اس کے بعد پہلا لفظ پڑھیے کیا ہے یہاں پہ 16 نمبر؟ السمیع. کیا مطلب؟ سننے والا. 17 نمبر بتائیے. البصیر. دیکھنے والا. ماشاءاللہ. 18 نمبر پڑھیے. القدیر. قدرت والا. ابھی بالکل اسی طرح ہم لوگوں نے یہاں پہ پڑھا تھا. تیسرے نمبر پہ کیا پڑھا تھا؟ القادر. قادر قدرت والا اور القدیر یہ بھی اسی معنی میں ہے. 19 نمبر پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ الحمید. کیا لکھا ہوا ہے؟ الحمید قابل تعریف جو اپنی ذات میں محمود ہو. اپنی ذات میں محمود. جی. 20 نمبر پڑھیے. العزیز. اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ زبردست غالب. اس کے بعد 21 نمبر کیا ہے؟ الحکیم. کیا مطلب؟ حکمت والا. بالکل. 22 نمبر پڑھیے. الخبیر. باخبر خبر رکھنے والا. 23 نمبر کیا لکھا ہوا ہے؟ الشہید. کیا کیا مطلب ہے؟ گواہ باخبر حاضر. یہ سارے شہید کے معنی ہیں. اس کے بعد 24 نمبر پڑھیے. الوکیل. کیا مطلب ہے؟ محافظ ہے کفیل ہے اللہ رب العزت. 25 نمبر کیا لکھا ہوا ہے؟ الغفور. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ 4 نمبر کس پر؟ 10 نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا. کیا لفظ پڑھا تھا؟ پھر پڑھیے 10 نمبر پہ کیا تھا؟ الغافر کا مطلب کیا تھا؟ مغفرت کرنے والا معاف کرنے والا. بالکل اسی طرح یہ کیا ہے؟ الغفور. اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ معاف کرنے والے لیکن مبالغے کے ساتھ ہے. انشاءاللہ ایک سبق آئے گا اس کلاس کے اندر ہمارا کہ جس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے فرق کیا ہے اس کے اندر، یعنی کیا معنوی اعتبار سے کیا فرق ہے. غافر کا مطلب بھی معاف کرنے والا، غفور کا معنی بھی معاف کرنے والا، لیکن اس معنی میں تھوڑا سا کیا فرق ہے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں. جی اگلا پڑھیے ذرا کیا ہے 26 نمبر. الشکور. کیا مطلب لکھا ہوا ہے؟ قدردان. یہی قدردان کا معنی ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا. کس معنی میں پڑھا تھا؟ لفظ کیا تھا وہ؟ الشاکر. اس طرح الشکور. اس طرح غافر معاف کرنے والا، الغفور. ماشاءاللہ. جی 27 نمبر پڑھیے. الحلیم. حلم والا بردبار. اس کے بعد 28 نمبر پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ الغنی. جی اس کے بعد 29 نمبر کیا ہے؟ القوی. آخری لفظ پڑھیے کیا ہے؟ الولی. دوست مددگار. جی اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ
قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں کہ جن کو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ غفور رحیم. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس ان کے اوپر انشاءاللہ ہمارا ایک پورا سبق ہوگا. ہم پڑھیں گے بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہیں جو ان سے شروع ہو رہی ہیں، اور ان کا کیا وہ ہے، تفصیلات انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان کا مطلب بے شک. اب اس پوری آیت کا ترجمہ ہم کریں گے. اب میں لفظ پڑھ لوں، آپ ترجمہ کریں. ان اللہ غفور، غفور ہے، رحیم، رحم کرنے والا. جی. ان اللہ قادر، ان اللہ قادر، قادر ہے. جی. 3 نمبر. عالم الغیب والشہادہ. عالم، عالم ہے الغیب اور شہادہ، یعنی جو مخفی ہے اس کا بھی اور جو ظاہر ہے اس کا بھی جاننے والا ہے. 4 نمبر. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جی پہلے یہاں پہ سوچئے کون کون سے لفظ مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں. سب سے پہلے لفظ کون سا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کل، ماشاءاللہ. اور دوسرا شیء، ماشاءاللہ. شیء کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شے، چیز. بالکل صحیح. اور آخری لفظ کون سا سمجھ میں آ رہا ہے؟ علیم. یہاں پہ رہ کیا گیا؟ صرف ہوا اور بی. ہوا کا مطلب کیا ہے؟ اور. بی کلی، ہر چیز. ہوا کا مطلب وہ، اور وہ. بکلی شیئن کیا مطلب ہوگا؟ ہر چیز کا. علیم، علم والا ہے، جاننے والا ہے. ماشاءاللہ. جی 5 نمبر آیا تھا انشاءاللہ پڑھیں گے. ان ربی قریب مجیب. ان رب، رب. اب جی کا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. جی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا. ربی کیا مطلب ہوگا؟ میرا رب، بے شک میرا رب. قریب کیا ہے؟ قریب ہے. اور مجیب کیا کرنے والا ہے؟ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. مجیب قبول کرنے والا. اگلا 6 نمبر. ان ربنا لغفور شکور. ان بے شک. ربنا، رب نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا. اب ترجمہ کریں آپ. ان بے شک، ربنا ہمارا رب. لا کا مطلب یقیناً. غفور معاف کرنے والا. شکور، شکور کا مطلب ابھی ہم لوگوں نے آج کیا پڑھا تھا؟ شکور، شاکر اور شکور دونوں کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ قدردان. بہت قدردان ہے اللہ رب العزت. جی یہاں سے آج تیسرا سبق تھوڑا سا تنوع ہے اس کے اندر. پہلا لفظ پڑھیے. پہلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے. یہاں پہ اس نہر کی جمع کیا لکھی ہوئی ہے؟ یہ والا دراصل سبق ہمارا ہے جمع کا، کہ قرآن مجید کے اندر بہت سی وہ الفاظ وہ جمع ہیں. جمع کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ چیزوں پر جو بولی جاتی ہے. تو بہت سی جمع ایسی ہیں، جمع ایسی ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا واحد بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کی جمع بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بہت سارے الفاظ کی. تو ان کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں پہلے سے پتہ ہیں اور قرآن مجید کے اندر استعمال ہو رہی ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں. پہلا کیا تھا؟ نہر. نہر کی جمع کیا ہے؟ انہار. اگلا بتائیے کیا لکھا ہوا ہے؟ دوسرا نمبر مال. اس کی جمع کیا ہے؟ اموال. 3 نمبر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کی جمع کیا ہے؟ اقلام. 4 نمبر کتاب. اس کی جمع کتب. بہت اعلیٰ. 5 نمبر عمل کی جمع اعمال. زبردست. 6 نمبر جسم. اس کی جمع اجسام. ماشاءاللہ. اس کے بعد 7 نمبر اس کی جمع ایام. 8 نمبر شیء. اس کی جمع اشیاء. 9 نمبر مسجد. جمع زبردست. 10 نمبر قبر. کیا لفظ ہے؟ قبر. اس کی جمع قبور. 11 نمبر اسم. اس کی جمع کیا لکھی ہوئی ہے؟ اسماء. آخری بتائیے کیا لفظ ہے؟ پھر پڑھیے. سٹی کے بعد آئے گی یہاں پہ. ہاں کس طرح؟ مثل. اس کی جمع امثال. ماشاءاللہ. اب یہاں تک ہم نے 12 الفاظ پڑھے نا. ان 12 الفاظ میں نا صرف جمع کو اب دیکھیے گا. کن کو دیکھیں گے؟
یہ بتائیے کون کون سی جمع ایسی ہیں کہ جن کے جو شروع بھی الف سے ہو رہا ہے اور سیکنڈ لاسٹ لفظ بھی الف ہے, سیکنڈ لاسٹ حرف جو ہے وہ بھی الف ہے. مثال کے طور پہ نہر کی جمع کیا تھی؟ انہار. آ سے شروع ہوا اور رے سے پہلے کیا ہے؟ الف. تو پہلی لائن میں کون سا لفظ ہے؟ انہار. دوسرا لفظ کون سا ہے؟ تیسرا لفظ کیا ہے؟ ماشاء اللہ. دوسری لائن میں بتائیے کون سا جمع ایسی ہیں جو اس پہ آ رہی ہیں؟ اعمال. ماشاء اللہ. اور زبردست. تیسری لائن میں بتائیے کون کون سے لفظ ہیں؟ ایام. ماشاء اللہ. اور اشیاء. ماشاء اللہ. جی چوتھی لائن میں بتائیے کون کون سے لفظ ہیں؟ اسماء اور امثال. اور بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے. چلیے جی پہلا لفظ پڑھیے. یہ 13 نمبر کیا لکھا ہوا ہے؟ نفس. نفس کی جمع نفوس. جی 14 نمبر پڑھیے کیا ہے؟ حد. حد کی جمع حدود. بہت اعلیٰ. جی 15 نمبر کیا ہے؟ خبر. اس کی جمع اخبار. 16 نمبر امر. اس کی جمع. اچھا اس امر کا مطلب ہم لوگوں نے وہاں پڑھا تھا مختلف معنی. امر کا کیا بھی مطلب ہے؟ معاملہ. امر کا مطلب بھی کیا ہے؟ حکم. مختلف امور وغیرہ. جی اس کی جمع کیا لکھی ہوئی ہے؟ امر کی جمع امور. جی 17 نمبر بتائیے کیا لکھا ہوا ہے؟ صوت. لفظ کیا ہے یہ؟ پڑھیں پھر پڑھیے. لفظ کیا ہے؟ صوت. صوت. صوت کسے کہتے ہیں؟ آواز. صوت کسے کہتے ہیں؟ آواز. اس کی جمع کیا لکھی ہوئی ہے؟ اصوات. بالکل صحیح. اس کے بعد 18 نمبر پڑھیے. طرف. طرف کنارہ. اس کی جمع کیا ہے؟ اطراف. بہت ہی اعلیٰ. جی 19 نمبر پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ قلب. قلب کا مطلب دل. اس کی جمع کیا لکھی ہوئی ہے؟ قلوب. جی 20 نمبر کیا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ نہیں لفظ دوبارہ پڑھیے. کیا ہے؟ اچھا نجم ہے یا نجم ہے؟ کیا لفظ ہے؟ نجم. جیم کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. اردو میں تو ہم کہتے ہیں نجم. صحیح ہے. لیکن عربی کے اندر قرآن مجید کے اندر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. قرآن مجید میں وَالنَّجْمِ إِذَا. جیم کے اوپر کیا ہے؟ جزم. اور اس کی جمع کیا ہے نجم کی؟ نجوم. بہت ہی اعلیٰ. 21 نمبر پڑھیے. کوکب. کوکب اور نجم ایک ہی معنی میں. اس کا آگے کیا ہے جمع اس کی؟ کواکب. جی 22 نمبر پڑھیے کیا ہے؟ لقب. لقب کی جمع القاب. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا فلاں لقب ملا ہے, لقب استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد 23 نمبر پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں سا جو ہے نا سے کے اوپر زبر پڑھیں. کیا پڑھیں گے؟ اثر. کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ اثر. اس کی جمع کیا لکھی ہوئی ہے؟ پھر پڑھیے آثار. بہت ہی اعلیٰ. اس کے بعد 24 نمبر کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر پڑھیے مسکن. مسکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنے کی جگہ ہے نا. اس کی جمع کیا ہے؟ مساکن. مساکین نہیں. مساکین اگر ہو تو اس وقت کس کی جمع ہو جائے گی؟ مسکین کی جمع ہو جائے گی. صحیح ہے. مساکن یا کے بغیر. بہت ہی اعلیٰ. 25 نمبر پڑھیے کیا ہے؟ بصر. بصر کسے کہتے ہیں؟ دیکھنا, بینائی. اس کی جمع کیا ہے؟ ابصار. آنکھوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. 26 نمبر لفظ پڑھیے کیا ہے؟ پھر پڑھیے. پھر پڑھیے. لام کے اوپر کیا ہے؟ لام کے اوپر زبر ہے. ملک. ملک. اس کی جمع کیا ہے؟ ملائکہ. موت کے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں موت کے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت. ملک الموت. تو ملک کہتے ہیں فرشتے کو. ملک لام کے نیچے زیر ہو. ملک وہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بادشاہ. اور مالک. مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملکیت رکھنے والا, آنر. صحیح ہے. چلیے آگے پڑھتے ہیں. 27 نمبر بتائیے کیا لفظ ہے؟ کبیرہ. اس کی جمع کیا ہے؟ کبائر. گناہ کبیرہ وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں بڑے بڑے کو کہتے ہیں. 28 نمبر لفظ نسبتاً نیا ہے. یا لفظ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ ید. ید کا مطلب ہاتھ. اور اس کی جمع کیا لکھی ہوئی ہے؟ پھر پڑھیے کیا ہے؟ ایدی. ایدی. اس کو یاد رکھیے گا. ید کی جمع کیا ہے؟ ایدی. 29واں نمبر کیا ہے؟ پھر پڑھیے غیب. غیب کی جمع کیا ہے؟ غیوب. بالکل صحیح. علام الغیوب. غیبوں کا جاننے والا. 30 نمبر پڑھیے کیا ہے؟ شیطان. اس کی جمع کیا ہے؟ شیاطین. اچھا یہاں پہ بھی
13 سے 30 تک ہم دیکھتے ہیں اسی اصول کے تحت کون کون سی جمع ایسی تھیں کہ جو شروع میں حمزہ سے شروع ہوئی ہیں اور سیکنڈ لاسٹ بھی الف ہے. مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں, یہ لفظ ہے, کیا ہے؟ اخبار. پہلی لائن میں کون سا لفظ ہے؟ اخبار. دوسری لائن میں بتائیے کوئی ہے؟ اصوات. اور کیا ہے؟ اطراف. ماشاءاللہ. اور جی تیسری لائن میں کوئی ہے؟ کواکب. جو ہے حمزہ تو شروع نہیں ہوا ہے نا, بالکل صحیح ہے. چوتھی لائن میں بتائیے کون سا لفظ ہے؟ القاب اور آثار. ماشاءاللہ. جی سیکنڈ لائن بتائیے کون؟ ابصار. اور آخری لائن میں کوئی ہے؟ نہیں ہے. ماشاءاللہ. اب ایک اور پریکٹس تھوڑی سی ہم دیکھیں گے کون سے الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے اندر سیکنڈ لاسٹ واو آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے. مثال کے طور پہ یہ والا لفظ پڑھیں, کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر پڑھیے غیوب. اس طرح کے الفاظ دیکھیں گے ہم. یہ آخری لائن میں تو یہ غیوب ہے. اس سے پچھلی لائن سیکنڈ لاسٹ میں پڑھیے ذرا, کوئی ہے ایسا لفظ؟ کوئی نہیں ہے. تھرڈ لاسٹ میں کوئی ہے؟ نہیں ہے. اچھا فورتھ لاسٹ میں کون سا ہے؟ ہاں کون سا لفظ ہے؟ زبردست. قلوب. اور کیا ہے؟ نجوم. ماشاءاللہ. اس سے اوپر چلے ہیں, فرسٹ میں کیا ہے؟ امور. اب صحیح جی کون سا؟ قلوب. ہاں قلوب اور نجوم یہ دونوں لفظ اسی اس پہ ہیں, پیٹرن پہ. اچھا اس کے بعد بتائیے اس لائن میں سیکنڈ لاسٹ میں سیکنڈ میں کیا ہے؟ امور. بہت ہی اعلیٰ. پہلی لائن میں بتائیے کون سا لفظ ہے؟ نفوس اور حدود. ماشاءاللہ. ہم ذرا پچھلی سلائڈ پہ بھی چلے جاتے ہیں. آخری لائن میں بتائیے کون سا لفظ ہے اس وزن پر؟ بہت ہی اعلیٰ. قبور. اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. اچھا اس سے پہلے اور کوئی نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے الفاظ وہ ہیں, یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. صحیح ہے. جیسے اسماء ہے, امثال ہے, اشیاء اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ سارے وہ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو ابھی تک ہمارا سبق جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ بہت سے وہ الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. بس توجہ کی ضرورت ہے جب قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہوں تو ان الفاظ پر. مثال کے طور پہ ابھی ہم آئیں گے, یہاں پہ دیکھیں آیات جو ہم پڑھیں گے اس کے اندر اب ہماری پریکٹس دو طرح کی ہوگی. ایک تو یہ پریکٹس ہوگی آیت دیکھتے ہوئے کہ کون سا لفظ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, ایک بات. اور اسی مشق کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کون سا لفظ جمع والا ہے. ٹھیک ہے, کون سا لفظ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اور کون سا لفظ جمع ہے. چلیے پہلی آیت پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ. کون سا لفظ ہے؟ اعمال. اور یہی جمع بھی ہے. چلیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مساجد اور لفظ اللہ, مساجد جمع ہے. جی لا تسألوا عن اشیاء. زبردست. ماشاءاللہ. جی تلک حدود اللہ فلا تقربوها. کون سا لفظ ہے؟ حدود اور لفظ اللہ. جی 5 نمبر وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. کون سا لفظ ہے؟ نفوس. ماشاءاللہ. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. کون سا لفظ ہے؟ قلوب. بہت ہی اعلیٰ. اس کے بعد 7 نمبر فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ. آثار یہ لفظ تو جمع ہے. اور کون سا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں فنظر کے اندر کیا نکالا ہم نے؟ نظر. بہت ہی اعلیٰ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ رحمت اور لفظ اللہ. اگلا 8 نمبر ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. القاب. اور آخری آیت وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. کون سا لفظ میں آیا؟ امور. یہی جمع بھی ہے اور یہ لفظ اللہ یہاں پہ ہے جو اضافی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. اسی طرح آج ہم انشاءاللہ العزیز کچھ ایسی الفاظ بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو اردو میں استعمال ہوتی ہیں مؤنث جمع کے لیے. ذرا بتائیے, ہم کہتے ہیں نا بہت ساری ان کو کیا کہتے ہیں مسلم عورتیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمات, مومنات. اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں. بنات, بنات بچیوں کو کیا کہتے ہیں؟
بنات، لڑکیوں کو بنات کہتے ہیں. اسی طرح یہ لفظ کیا ہے؟ درجات. اور بہت سارے الفاظ ہیں جو مؤنث لفظ ہے، اس مؤنث لفظ کی جو جمع انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اردو میں استعمال ہوتی ہے یہ. مثال کے طور پہ پہلے لفظ پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ الآیہ. اور ہم لوگ یہاں پہ اس سبق کے اندر پڑھ چکے گول تا کس بات کی نشانی ہے؟ مؤنث کی. مؤنث لفظ جب جمع بنے گا تو وہ کس طرح بنے گا، یعنی قرآن مجید کے اندر کس طرح استعمال ہوا ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ پڑھیے ذرا. پہلا کیا لکھا ہوا ہے؟ الآیہ. اس کی جمع کیا لکھی ہوئی ہے؟ پھر پڑھیے الآیات. یعنی لفظ کے آخر میں الف اور لمبی تا. کیا کہا میں نے؟ الف اور لمبی تا. یہ والی تو گولتا ہے نا، گولتا تو مؤنث کی علامت ہے. الف اور لمبی تا جمع مؤنث کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ مؤنث. اگلا پڑھیے ذرا، لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ العلامہ. علامہ کا مطلب کیا ہے؟ علامت، اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کی جمع کیا لکھی ہوئی ہے؟ العلامات. بالکل صحیح. اگلا بتائیے لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ الامانہ. یعنی اردو میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں اس کا؟ امانت. اس کی جمع کیا ہے؟ الامانات. بالکل صحیح. الصلاۃ. اس کی جمع کیا لکھی ہوئی ہے؟ پھر پڑھیے کیا ہے؟ الصلاوات. جمع اس کی ہے. بالکل صحیح. اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ الکلمہ. کلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات، کوئی بات. اور قرآن مجید کے اندر لفظ کلمہ فیصلے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اس معنی میں استعمال ہوا ہے. آگے اس کی جمع کیا ہے؟ الکلمات. بالکل صحیح. آگے پڑھیے اگلا لفظ کیا ہے؟ الحسرہ. اردو میں ہم کیا کہتے ہیں اسی کو؟ حسرت. اس کی جمع کیا ہے؟ الحسرات. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ الحسنہ. حسنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ گزشتہ کلاس میں آیا تھا، دو لفظ ایک ساتھ آئے تھے، ایک السیئہ اور دوسرا الحسنہ. سیئہ کا مطلب کیا تھا؟ گناہ، برائی. اور حسنہ اس کی ضد اچھائی. ماشاءاللہ. تو الحسنات. اس کے بعد کیا ہے اگلا لفظ؟ السیئہ. اس کی جمع کیا ہے؟ السیئات. ماشاءاللہ. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ الصالحہ. صالحہ کا مطلب کیا ہے؟ نیکی. اور اس کی جمع کیا ہے؟ الصالحات. جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر کیا آتا ہے کہ یا وہ لوگ سورہ عصر کے اندر جو ہے نا، الا الذین آمنوا، جو استثناء کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہے نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صالحات نیکیاں. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ البینہ. البینہ کی جمع کیا ہے؟ البینات. اچھا یہ والا جو لفظ ہے نا البینہ، یہ بہت آئے گا انشاءاللہ، مشق کریں گے ہم. تب قرآن مجید کے اندر بہت جگہ آیا ہے یہ لفظ البینہ. صحیح ہے. اور اس کا مطلب یاد رکھیے، البینہ کا مطلب کیا ہے؟ واضح نشانیاں. بالکل صحیح. اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ الجنہ. اس کی جمع کیا لکھی ہوئی ہے؟ الجنات. اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ الدرجہ. درجہ، درجہ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، اس کی جمع کیا لکھی ہوئی ہے؟ الدرجات. ماشاءاللہ. اس کے بعد پہلے لفظ پڑھیے وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر پڑھیے. ہاں، را کے اوپر زبر پڑھتے ہوئے کس طرح؟ البرکہ. اس کی جمع کیا لکھی ہوئی ہے؟ البرکات. اگلا لفظ نسبتاً تبدیل ہے تھوڑا سا. پہلا لفظ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ الخیر. اس کی جمع کیا ہے؟ الخیرات. ٹھیک ہے. اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ السماء. کیا مطلب تھا سما کا؟ آسمان. اس کی جمع کیا ہے؟ السماوات. اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ الرسالہ. اس کی جمع کیا ہے؟ الرسالات. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ پھر پڑھیے کیا ہے؟ الظلمہ. ظلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کیا لکھا ہوا ہے؟ اندھیرے. صحیح. اس کی جمع کیا ہے؟ الظلمات. پھر پڑھیے لفظ جمع کیا ہے؟ الظلمات. بالکل صحیح. اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ الخالہ. جو اردو میں ہم کہتے ہیں کیا، ہماری کیا ہوتی ہیں؟ خالہ ہے نا، وہی ہے بالکل. اس کی جمع کیا ہے؟ الخالات. بالکل صحیح. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھائیے کیا ہے؟ الطیبہ. طیبہ کا مطلب پاکیزہ، پاک. بالکل. اس کی جمع کیا ہے؟ الطیبات. ماشاءاللہ. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ المہاجرہ.
اس کی جمع کیا ہے؟ المہاجرات. اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ الصدقہ. اس کی جمع کیا ہے؟ الصدقات. یہ لفظ آپ پڑھیے کیا ہے؟ المسلمہ. اس کی جمع کیا ہے؟ المسلمات. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ الثمرہ. ثمرہ کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ پھل. اس کی جمع کیا ہے؟ الثمرات. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد کیا ہے اگلا لفظ؟ المنافقہ. اس کی جمع کیا ہے؟ اچھا یہاں پہ یہ سوچیں ہم لوگ جو لفظ پڑھ لیں نا، ہر لفظ وہ ہے جو کہاں پہ استعمال ہوا ہے، کس جگہ، کس کتاب میں استعمال ہوا ہے؟ کس کتاب میں استعمال ہوا ہے؟ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. یہ جو ہماری یہ مشق ہے نا، جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں یا ہم کان سے سن رہے ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں ہے. یہ مشق زبان سے ہم کر رہے ہیں نا، ایک ایک لفظ ہم جو کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے. اس کے اندر تو ایسا چونکہ ایسا ہو کہ سب مل کے پڑھیں. اور جتنا دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے نا TPI جسے کہتے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. جب یہ ہوتا ہے نا تو انسان کو چیز ذہن میں زیادہ رہتی ہے. اگر صرف سنے تو سن کے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ سنی انسان سنی ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے بعض دفعہ. صحیح ہے. تو سننا نہیں ہے، صرف سننا نہیں ہے. میں نے پہلی کلاس میں کہا تھا نا، یہ ہمارا جو کلاس ہے نا، یہ ایک درس قرآن یا وہ اس ٹائپ کی نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ اس کے اندر سب نے شامل ہونا ہے. ہر ساتھی ہمارا شامل ہوگا. جب ہر ساتھی کہے گا ایک ہی لفظ کو بار بار کہے گا، یقین کریں وہ لفظ ہمارے شعور کے اندر، تحت شعور کے اندر آ جائے. اور پھر وہ لفظ جب قرآن مجید میں پڑھ رہے ہوں گے نا تو اتنی آسانی سے اس کا مفہوم. ابھی تو ہم کس اس پر ہیں کہ ہم اپنی معلومات کو یکجا کر رہے ہیں. یقین کریں ہم نیا، ابھی تک ہم نے، آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کچھ نئی چیزیں. ابھی تک ہماری کیا ہے، وہ معلومات جو ہم استعمال کرتے ہیں، الفاظ سارے کے سارے، وہ ساری معلومات ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ساری وہ معلومات ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے. یہ بھی بہت دیکھیں اللہ کی نعمتوں میں سے نا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک نعمت ہے ہم اردو زبان بولتے ہیں. یقین کریں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم اردو زبان بولتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ابھی دیکھ رہے ہیں کتنے سارے الفاظ ایسے ہیں ہمارے کہ جو کس میں استعمال ہو رہے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. اور وہ اردو میں ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں یہ الفاظ. بس تھوڑا سا کس کی ضرورت ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم ابھی ہمارا اسٹیج کیا ہے، ہم اپنی معلومات کو کیا کر رہے ہیں؟ یکجا کر رہے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے. پھر اس کے بعد ہم جائیں گے ان چیزوں کی طرف جو ہمارے لیے مجہولات ہیں. یعنی مجہولات کا مطلب وہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ، اور انتہائی آسان انداز میں، فطری انداز میں انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے. اور یہ جو اصول ہے نا، یہ والا کیا اصول ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ ابھی ہم کون سے سٹیج پہ ہیں؟ لفظ کے. تو قرآن کی آیت سمجھتے ہوئے ابھی ہم قطعے کو نہیں سمجھیں گے، پوری آیت کے مفہوم کو فی الحال نہیں سمجھیں گے. انشاءاللہ ایک آدھ کلاس کے بعد ہم آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. اور ایسے قابل ہوں گے اللہ کے فضل سے کہ اس وقت ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. یعنی انسان ہوتا ہے نا کہ ہوتا ہے، جیسے ہم بچے ہوتے ہیں ہمارے تو اسکولوں میں، تو بچے انگلش کا ترجمہ کرتے ہیں، کسی چیز کا ترجمہ نہیں کرتے. مثال کے طور پر فزکس پڑھ رہے ہیں اور کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی انگلش زبان میں پڑھتے ہیں نا، تو ایسا تو نہیں اس کا پہلے ترجمہ کرتے ہوں پھر سمجھتے ہوں کیا اس کے اندر کانسیپٹ کیا دیا جا رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. یعنی براہ راست سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو وہ دی. تو یہی عربی کو بھی ہم اسی طرح فوقیت دیں، اپنا میڈیم بنائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو قرآن مجید سمجھنا آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا. چلیے آگے چلتے ہیں. اگلا لفظ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر پڑھیے سب مل کے. الخطیئہ. اس کی جمع کیا ہے؟ الخطیئات جمع. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ یہ الشہوہ ہوگا، الشہوہ ہوگا، کیا ہوگا؟ الشہوہ. اس کی جمع کیا ہے؟ الشہوات، خواہشات. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ الشہادہ. اس کی جمع کیا ہے؟ الشہادات، گواہیاں. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ المشرکہ. اس کی جمع کیا ہے؟ المشرکات. سیکنڈ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ الوالدہ. اس کی جمع کیا ہے؟ الوالدات. آخری لفظ پڑھیے یہاں پہ اس سلائیڈ کا کیا ہے؟ الخبیثہ. اس کی جمع کیا ہے؟ الخبیثات. اس کی ضد ہم نے کیا پڑھی تھی؟ الطیبہ، الطیبات. الحمدللہ. اب ذرا دیکھیے قرآن مجید کی ہم مشق کریں گے، اس کے اندر دیکھیں گے
اب ہماری مشق کس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم پہلے یہ بھی سمجھیں گے کون سا لفظ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جمع کے الفاظ اس میں کون سے ہیں. 2 مشقیں ہیں آج ہماری انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکفرون بآیات اللہ، کون سا لفظ آسانی سے سمجھ میں آیا؟ آیات اور لفظ اللہ. صحیح ہے. یریہم اللہ اعمالہم حسرات، کون کون سا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لفظ اللہ اور اعمال، زبردست، اور حسرات. اس کے اندر اعمال اور حسرات یہ دونوں کیا ہیں؟ جمع ہیں. آگے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا، کون سا لفظ میں آیا؟ الثمرات، جو کہ جمع ہے. ماشاءاللہ. کل، زبردست، کل بھی سمجھ میں آ رہا ہے. آگے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، برکات، بہت ہی اعلیٰ. اس کے بعد وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کون سا لفظ میں آیا؟ علامات، اور کون سا لفظ میں آیا؟ نجم، بہت ہی اعلیٰ ماشاءاللہ. آگے سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا، کون سا لفظ آسانی سے سمجھ میں آیا؟ جنات، ماشاءاللہ. اس کے بعد 7 نمبر فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، کون سا لفظ آسانی سمجھ میں آیا؟ سیئات، جس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. ہاں اچھا، ما عملوا کے اندر عمل کا مفہوم نکل رہا ہے نا، مکمل مفہوم انشاءاللہ آئے گا آگے. آگے یخرجوہم من الظلمات الی النور، کون سا لفظ؟ ظلمات، اور کون سا لفظ؟ نور. ماشاءاللہ. اچھا یخرجو کیا ماشاءاللہ کیا نکل رہا ہے اس کے اندر؟ کیا نکالنا، اخراج، اخراج کا مفہوم نکل رہا ہے. دیکھیں یہ اصل ہمارا وہ ہے کہ ہم لفظ سے سمجھیں کہاں پہنچ رہے ہیں ہم، اس سے کیا معنی نکل رہا ہے. کہیں ہوگا ہم صحیح پہنچیں گے، اکثر ہم صحیح پہنچیں گے، اور کہیں ہوگا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کی تصحیح ہو جائے گی. آخری آیت فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کون سا لفظ میں آیا؟ کلمات، یہ تو جمع ہے، اور کون سا لفظ ہے؟ رب اور آدم. الحمدللہ اتنے سارے الفاظ اور اتنی ساری چیزیں ہم اللہ کی توفیق سے سمجھ رہے ہیں. اب قرآن مجید سے کچھ حصہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے نا 10، نظر آ رہا ہے سب کو؟ واضح ہے یا کم کر دوں اس کے؟ تھوڑا وہ ہو رہا ہے. چلے صحیح. یہ آپ کے سامنے سورہ تغابن کھلی ہوئی ہے ابھی. کون سی سورت ہے؟ سورہ. اب ہم اس کے اندر یہ وہ والی مشق کریں گے جو ہم نے پورے ہفتے کرنی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ یہ مشق کرنی ہے. کون سی مشق کرنی ہے؟ کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے انداز کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے پڑھنے کے اندر. اب آرام آرام سے پڑھنا ہے، رک رک کے پڑھنا ہے، آیت پر رک رک کے پڑھنا ہے. تلاوت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دے گا جتنا ہم زیادہ کوانٹٹی میں پڑھتے تھے نا. اگر سمجھ کے پڑھیں گے یقیناً اس سے زیادہ ثواب دے گا اللہ تعالیٰ. بالکل قرآن مجید اولین قرآن مجید کا مقصد ثواب تو نہیں ہے، لیکن ثواب اللہ رب العزت کی بڑی رحمت ہے کہ ایک حرف کے اوپر ہمیں نیکی دے رہا ہے. قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے نا. اب کوشش کرتے ہیں اس کو پڑھنے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جی رک جائیے تھوڑا سا، سوچئے کون کون سے لفظ، کتنے لفظ اس آیت کے اندر سمجھ میں آ رہے ہیں. گنیے. اب یہ چونکہ ہم کون سے لفظ میں، کون سے درجے میں؟ لفظ کے درجے میں ہے نا. تو ذرا سوچئے کتنے الفاظ اس آیت میں ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ رہے ہیں. سب سے پہلا کون سا لفظ ہے؟ لفظ اللہ. دوسرا سماوات، ماشاءاللہ. تیسرا ارض، ماشاءاللہ. اور چوتھا الملک، ماشاءاللہ. اور الحمد. 5 ماشاءاللہ. کل
کل ماشاء اللہ 6، شیء ماشاء اللہ 7 اور قدیر ماشاء اللہ 8. ہاں علا کا لفظ بھی انشاءاللہ ہم قطعے کے درجے میں پڑھیں گے. علا کا مطلب بھی ویسے واضح ہے. علا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. علا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. تو الحمدللہ اس پہلی آیت کے اندر لفظ کے درجے میں تو اگر ہم دیکھیں تو اگر اس آیت کے اندر مثال کے طور پر 20 لفظ ہیں، 20 تو نہیں ہوں گے، 16 ہوں گے، 16 17، تو 8 لفظ ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ رہے ہیں الحمدللہ لفظ کے درجے میں. یہ بہت بڑی اللہ کی توفیق ہے. اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. جی سوچئے پہلے کون کون سے لفظ آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ زبردست. خلقہ، آپ لوگوں نے خلقہ کے اندر کیا مطلب لیا؟ ہاں پیدا کرنا، پیدائش. بالکل صحیح. اس کا مکمل مفہوم انشاءاللہ بعد میں آئے گا. اور کافرن، اور کون سا لفظ؟ مؤمن ماشاء اللہ، اور بصیر. لفظ اللہ اور بصیر ماشاء اللہ. ہاں خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم وإلیہ المصیر. جی سوچئے خلق ہے نا، پیدا کیا. السماوات سمجھ میں آ رہا ہے، الارض سمجھ میں آ رہا ہے ماشاء اللہ، حق بہت ہی اعلیٰ، اور اس کے بعد احسن بہت ہی اعلیٰ ماشاء اللہ. یہ لفظ کیا ہے؟ سور. سور یہ جمع ہے کس کی؟ صورت کی. کس کی جمع ہے؟ ماشاء اللہ. وإلیہ المصیر. اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. جی پہلا لفظ بتائیے اس آیت میں کون سا سمجھ میں آیا؟ السماوات ماشاء اللہ. اور دوسرا لفظ کون سا آیا؟ الارض ماشاء اللہ. اگلے لفظ بتائیے کون سا سمجھ میں آ رہا ہے؟ لفظ اللہ. جو آسانی سے کون سا لفظ؟ لفظ اللہ. اس کے بعد کون سا لفظ ہے؟ علیم. واللہ علیم. اور کون سا لفظ؟ صدور. کس کی جمع ہے؟ صدور صدر. یہ وہی والا ہے نا. قبر کی جمع کیا پڑھی تھی ہم نے؟ نجم کی جمع کیا پڑھی تھی؟ غیب کی جمع کیا پڑھی تھی؟ اسی طرح صدر کی جمع کیا پڑھی؟ ماشاء اللہ بہت ہی اعلیٰ. آگے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جی سوچئے اس کے اندر کون سا لفظ سمجھ آ رہا ہے؟ کون سا لفظ سمجھ آیا؟ کفرو. اچھا کفرو چونکہ آمنو اور کفرو ایک دوسرے کی ضد قرآن کے اندر استعمال ہوئی کہ الذین آمنو الذین کفرو، تو اس اعتبار سے مفہوم سمجھ میں آ گیا. اور بتائیے کون سا لفظ میں آ رہا ہے؟ قبل ماشاء اللہ. من قبل. وبال بہت ہی اعلیٰ. وبال. اگلا لفظ بتائیے. امر ماشاء اللہ. وبال امر بہت ہی اعلیٰ. اور عذاب یہ لفظ سنا گیا. ہاں علیم. علیم دردناک کو کہتے ہیں. انشاءاللہ اس کا ہم پریکٹس کریں گے آگے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. جی ذرا سوچئے کون سا لفظ پہلا سمجھ میں آیا ہے اس آیت کے اندر؟ کون سا لفظ؟ رسل. کون سا لفظ ہے؟ رسل. اچھا رسل یہ کس کی جمع ہے؟ جس طرح کتاب کی جمع کیا تھی؟ کتب، اسی طرح رسول کی جمع رسل ماشاء اللہ. اور بتائیے کون سا لفظ سمجھ آیا؟ بینات. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ لفظ یاد رکھیے گا، بار بار آتا ہے یہ. بینات کا مطلب ہم لوگوں نے آج کیا پڑھا تھا؟ ابھی واضح نشانیاں. کیا پڑھا تھا؟ انشاءاللہ اس کلاس کے اندر آپ دیکھیں گے الفاظ آسانی سے یاد ہوتے جائیں گے، مطلب آسانی سے یاد ہوتے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اتنی دفعہ آئیں گے یہ الفاظ، اتنی ہی دفعہ آنے کہ انشاءاللہ ہمیں یاد ہو جائیں گے. بالبینات کا مطلب کیا ہے؟ واضح نشانیاں. اس کے بعد اگلا لفظ بتائیے کون سا آسانی سمجھ میں آیا؟ بشر. بہت ہی اعلیٰ. اور کون سا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کفرو. واضح بالکل. آگے اگلا بتائیے کون سا لفظ ہے؟
لفظ اللہ، اور اس کے بعد غنیٌ، ماشاء اللہ، اور اس کے بعد حمید. اگلی آیت ہم پڑھیں گے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. جی کون کون سا لفظ سمجھ میں آیا؟ الذین کفروا. الذین آمنوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے. الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ماشاء اللہ، یہ الذین کفروا سمجھ میں آ گیا. اور بتائیے کون سا لفظ سمجھ میں آ گیا؟ قل. قل کا مطلب کہہ دیجئے. ہاں، اور لفظ ربی، ماشاء اللہ. اور یہاں پہ اور اس کے اندر ہاں آخر میں آ جائے ذرا لفظ اللہ، اور ابھی یسیر ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے. اگلی آیت فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جی کون سا لفظ؟ ہاں یہ لفظ جو ہے نا آمینو ہے. یہ آمینو اور اس آمنو میں جو ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ آمینو میم کے نیچے کیا ہے؟ یہاں پہ زیر. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ میم کے اوپر زبر ہوتا ہے. صحیح ہے. تو آمینو کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ جو آمینو ایمان لاؤ. کیا ہوتا ہے؟ ایمان لاؤ. اور آمنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان لائے، ایمان والے ہے نا، جو ایمان لا چکے ہیں. ٹھیک ہے. آمینو کا مطلب ایمان لاؤ، امپیریٹیو ہے. جی اور کون سا لفظ سمجھ میں آیا اس کے اندر؟ لفظ اللہ. اور کون سا لفظ سمجھ میں آیا؟ رسول. اور کون سا لفظ سمجھ میں آیا؟ والنور. دیکھیے الحمدللہ اگر یہاں سے لے کر یہاں تک والنور تک کا آسانی سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آمینو کا مطلب پتہ چل گیا. اب ترجمہ کریں. فا پس آمینو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، و رسول ہی، اور رسول ہی کا مطلب ہے اس کے، ماشاء اللہ. والنور، اور نور پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ الذی انزلنا. انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ لیں گے. ہاں اور کون سا؟ لفظ اللہ. اور آخری لفظ کون سا ہے؟ خبیر. الحمدللہ دیکھیں 8 آیات ہم نے ابھی پڑھی. تو ان 8 آیات میں ہم نے اگر دیکھا تو بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ گئے. صرف یہ اسی چیز کی مشق کرنی ہے ہم نے. اور آج جو ہے ایک چھوٹا سا یہاں پہ اگلے اسباق کی اس سے ایک چھوٹی سی مشق کروا رہا ہوں. یہاں پہ سب سے پہلے تو واو یہاں پہ میں نے لکھا ابھی تھا. کیا لکھا ہوا ہے؟ واو. واو کا مطلب کیا ہے؟ اور. آج ہی کے سبق کے اندر ہم نے ایک اور لفظ پڑھا. کون سا؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ماشاء اللہ. آج ہی کے سبق کے اندر ایک اور لفظ ہم نے پڑھا اعلیٰ کا مطلب کیا؟ پر. زبردست. اور ایک لفظ اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. کیا لفظ ہے؟ فی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں. فی کا مطلب ہے ان. انگلش میں ہوتا ہے ان والا، میں کسی چیز میں. صحیح ہے. جیسے فی الکتاب کیا مطلب ہوگا؟ کتاب میں. علی الکتاب. زبردست. ان الکتاب. زبردست. کیا ہے؟ بے شک کتاب. اچھا یہاں پہ اگلے اس کے اندر جی اگلے سبق کے اندر جو ہم نے پڑھنے جا رہے ہیں آج، وہ ایک بہت آسان سی بات ہے جو میں اگلے سبق کی تھوڑی سی خلاصہ بتا رہا ہوں جو ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے. وہ یہ پڑھنا ہے کہ ہم ابھی تک تھے لفظ کے درجے میں، اب ہم جائیں گے اگلے سبق سے کس میں؟ قطعے کے درجے میں. یعنی 2 چیزیں مل کر جو بنتی ہیں. اور سب سے آسان چیز ہم شروع کریں گے وہ کیا ہے؟ واو. اور آج ہی دیکھیں ذرا، ابھی ہم لوگوں نے آیت کے اندر پڑھا. مثال کے طور پہ یہ ہے آمینو کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ باللہ و رسولہ والنور. یہ واو جو ہے نا، یہ واو بہت سے لفظوں کو ملاتا ہے واو کے ذریعے سے. تو پہلا آسان قطعہ ہم انشاءاللہ کیا پڑھیں گے؟ واو. تو یہاں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم آگے چلیں گے. تو آج کے سبق کا خلاصہ ہم لوگوں نے بہت سارے الفاظ پڑھے، اور آج کے اندر ہم نے جمع پڑھی، اور 2 طرح کی جمع پڑھی. ایک جمع وہ کہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور ایک جمع وہ کہ مؤنث گول تا
کی جو جمع آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ الف اور لمبی تا. اور ایک بات ہم نے اور پڑھی کہ گول تا کے علاوہ کچھ الفاظ ہیں جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ 5 لفظ ہم نے آج پڑھے. کون کون سا؟ شمس اور جہنم اور نار اور ایک اور لفظ پڑھا تھا ہم نے سما اور ارض. ہم لوگوں نے یہ الفاظ پڑھے. یہاں تک رکھتے ہیں, اگلی نشست میں انشاءاللہ آئیے.